رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں اعتکاف جیسی عظیم عبادت کے ساتھ اس کی طاق راتوں میں سے غیر معینہ طور پر ایک طاق رات میں شب قدر کی بھی ہوتی ہے، جس کی بے شمار فضائل و برکات قرآن و حدیث میں وارد ہوئے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگلے لوگوں کی عمریں بتلائی گئیں جتنا اللہ کو منظور تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کی عمروں کو کم سمجھا اور یہ خیال کیا کہ میری امت کے لوگ اتنی سی عمر میں ان کے برابر عمل نہ کر سکیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لیلۃ القدر عطا فرمائی، جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ ترجمہ: بے شک ہم نے اس قرآن کو اتارا ہے شب قدر میں، اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر بہتر ہے 1000 مہینوں سے۔ اترتے ہیں فرشتے اور روح القدس اس میں اپنے رب کے حکم سے، ہر امر خیر کے لیے۔ یہ سراسر امن و سلامتی ہے، یہ رہتی ہے طلوع فجر تک۔ امام زہری فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی مرتبہ ہے۔ یہ رات باقی راتوں کے مقابلے میں مرتبہ کے لحاظ سے بلند ہے، اسی لیے اسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قابل قدر کتاب، قابل قدر امت کے لیے صاحب قدر رسول کی معرفت نازل فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ اس سورت میں لفظ قدر 3 دفعہ آیا ہے۔ صاحب تفسیر خازن فرماتے ہیں کہ قدر کا معنی تنگی کا بھی آتا ہے۔ اس معنی کے لحاظ سے اس قدر والی رات کہنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات آسمان سے فرش زمین پر اتنی کثرت کے ساتھ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ زمین تنگ ہو جاتی ہے۔ امام ابو بکر الوارق رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ رات عبادت کرنے والے کو صاحب قدر بنا دیتی ہے، اگرچہ وہ پہلے اس لائق نہیں تھا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں ایمان کی حالت میں ثواب کی نیت سے قیام کرے گا تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ حضرت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے وہ رات دکھائی گئی مگر پھر بھلا دیا گیا، لہٰذا تم اسے رمضان کی آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ دوستو، ہمارے ہاں رواج بن چکا ہے کہ 27ویں رات کو ہی شب قدر کی رات مانا جاتا ہے اور 27ویں رات کو ہی عبادت کی جاتی ہے، جبکہ حدیث کے مطابق آخری عشرہ کی طاق راتوں میں شب قدر ہوتی ہے کسی ایک رات میں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ تمام طاق راتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حد درجہ عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اس کی رحمت کے طلبگار ہوں۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب قدر کو رمضان کی آخری 10 طاق راتوں میں تلاش کرو۔ جبکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ کی قسم میں جانتا ہوں کہ وہ کون سی رات ہے جس میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیام کرنے کا حکم دیا، وہ رمضان المبارک کی 27ویں رات ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ اس دن صبح کو سورج سفید ہوتا ہے اور اس میں شعاعیں نہیں ہوتیں۔ حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں شب قدر کے بارے میں بتانے کے لیے نکلے۔ اسی دوران 2 مسلمان کسی معاملے میں آپس میں جھگڑ رہے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نکلا تھا کہ تم لوگوں کو شب قدر کے بارے میں بتاؤں،
مگر فلاں فلاں جھگڑنے لگے اور اس کا علم بھلا دیا گیا۔ مجھے امید ہے کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہی ہے، لہذا تم لوگ اسے طاق راتوں میں تلاش کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آخری 10 دنوں میں داخل ہوتے تو عبادات کے لیے کمر کس لیتے، خود بھی شب بیداری کرتے اور گھر والوں کو بھی جگاتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ شب قدر کا کیا وظیفہ ہونا چاہیے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دعا کی تلقین فرمائی: اے اللہ، تو معاف کر دینے والا ہے اور معافی کو پسند فرمانے والا ہے، پس مجھے بھی معاف فرما دے۔ رمضان المبارک کے اخیر عشرہ میں اعتکاف بیٹھنے کا حقیقی مقصد شب قدر کی تلاش ہوتا ہے۔ علماء کا شب قدر کی تعین کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن اکثریت کی رائے یہی ہے کہ 27ویں رمضان المبارک کی رات ہی شب قدر ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 27ویں رمضان المبارک کی رات شب قدر ہوتی ہے۔ ایک تو اس لیے کہ لیلۃ القدر کے 9 حروف ہیں اور اس کا تذکرہ 3 دفعہ ہوا ہے اور مجموعہ 27 ہوگا، اور دوسرا اس لیے کہ سورۃ القدر کے کل 30 الفاظ ہیں جن کے ذریعے شب قدر کے بارے میں بیان کیا گیا، لیکن اس سورت میں جس لفظ کے ساتھ اس رات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے وہی ضمیر ہے، اور یہ لفظ اس سورہ کا 27واں لفظ ہے، اور تیسرے اس لیے کہ سورہ کے کل کلمات 30 ہیں اور ان میں لفظ ہی 27واں کلمہ ہے۔ بہرحال یہ شب قدر کے تعین کے بارے میں علماء کا اپنا ایک محتاط اندازہ ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کا تعین امت سے اٹھا لیا، اس لیے اس کے بارے میں کوئی حتمی بات نہیں کی جا سکتی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 21، 23، 25، 27 اور 29 رمضان کی سبھی راتوں کے بارے میں حدیثیں ملتی ہیں۔ محدثین کا کہنا ہے کہ یہ رات ہر سال تبدیل ہوتی رہتی ہے، لہذا کسی ایک رات کو اپنی طرف سے شب قدر مان کر بقیہ طاق راتوں کو عبادت سے غافل رہنا اپنی محرومی اور بد نصیبی کی بات ہے۔